بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان۔ مالکی یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ جنت میں دیدار الہی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ایک چیز مزید عطا کروں؟ یعنی تم کو جو کچھ اب تک عطا ہوا ہے اس پر مزید اور اس کے سوا ایک خاص چیز عنایت کرو۔ وہ بندے عرض کریں گے، آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، یعنی سرخ روئی، خوب روئی عطا فرمائی اور دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا۔ اب اس کے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بندوں کے اس جواب کے بعد ایک حجاب اٹھا دیا جائے گا، یعنی ان کا آنکھوں کا پردہ اٹھا دیا جائے گا، بس وہ حق اور جمال الہی کو بے پردہ دیکھیں گے۔ بس ان کا حال یہ ہوگا اور وہ محسوس کریں گے جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا، اس سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ان کے لیے یہی دیدار کی نعمت ہے۔ یہ بیان فرما کر آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھی بندگی والی زندگی گزاری ان کے لیے اچھی جگہ ہے، یعنی جنت و معافیہ، اور اس پر مزید ایک نعمت یعنی دیدار حق۔ اب یہاں سے ہم دیدار حق کیا ہوتا ہے اس بارے میں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے تاکہ وہ دنیا میں جائیں، پھر اپنے ساتھ اپنی ساری اولاد کو اس کی طرف متوجہ کریں، اللہ کو اللہ مانے، اس کی بڑائی بیان کریں، مزید اس کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکامات کی تکمیل کریں، جو حکم بھی اللہ نے دیا ہے اس کو بخیر خوبی انجام دیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد ہماری اب دوسری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنا، جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان پر عمل کرنا۔ سب سے پہلا عمل نماز ادا کرنا۔ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے اللہ کی عبادت ہے، لیکن جب دیدار الہی ہوگا تو سجدے میں ہم جھک جاتے ہیں، دیدار الہی میں ہم سر اٹھا کر اللہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ سر اٹھانا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروڑوں ہزاروں میل دور ہے، اوپر رہتا ہے، وہ اوپر سر اٹھا کر ہم کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بس اس کی رضا کے لیے، اس کی خواہش کے لیے ہم اس کی مرضی سے اس کا دیدار کریں گے۔
یہ دیدار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر یہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پرسنلی نہیں رہتا، بلکہ اس کی رحمت کے خزانے اتنے بڑے ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سارے کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ ہے اوپر، لیکن اس کی جتنی بھی یعنی انسان کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، ستاروں کو بنایا ہے، جھاڑ پہاڑ پیڑ پودے سب چیز بنائے ہیں، جانور بنایا ہے، سب کچھ بنایا ہے، ان سب کو وہ گھیرے میں لے کر ہے اپنے، اس کے گھیرے کے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اگر ہم کبھی کسی موقع پر زبان سے یہ ادا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو فزیکلی ہمارے ساتھ نہیں، اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس کی فضیلتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ دور سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہم کو ہر طریقے سے دیکھ رہا ہے، ہم کیا کام کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، نیک کر رہے ہیں، بد کر رہے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے عمل کر رہے ہیں یا اس کے حکم کو مان کے عمل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ لکھی جا رہی ہیں، یہ قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ یہ سب بتائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے دنیا میں۔ اس طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک سجدہ ہے، اس کے بعد ہے پھر روزہ۔ روزہ رہنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت پسندیدہ عمل ہے، یہ آسان بات نہیں ہے۔ کس طریقے سے انسان اپنی بھوک کو، پیاس کو کچھ ٹائم کے لیے بالکل چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس مقام سے گزرتا ہے، اس ٹائم سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد روزے کے بعد ہوتا ہے زکوٰۃ۔ جتنا بھی پیسہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جتنی بھی دولت دی ہے، جتنا بھی زیور دیا ہے، جتنا بھی جو کچھ بھی دیا ہے، جو نصاب کے حد سے آگے ہے، پرٹیکولر 7.5 تولے سونا ہونا ہے، اس سے اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو اس پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، 2.5% کے حساب سے آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ہر آدمی پر فرض ہے۔ جن جن کے پاس بھی دولت ہے ان سب کو یہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اگر انسان صاحب استطاعت ہے، یعنی اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، وہ حج کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ گھر بیٹھ کے وہ یہ نہیں بولے گا کہ فلاں جائے اور فلاں جا کے میرا حج کر کے آئے، اس کو خود نکلنا پڑتا ہے، اللہ کی راہ میں حج کرنا پڑتا ہے، عمرہ کرنا پڑتا ہے، واپس آنا۔ یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے احکام ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو مان لیں تو سمجھو کہ ہم ایمان پر قائم ہیں، لیکن اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ ہم سچائی کے ساتھ ایمان پر قائم ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے۔ مومن اپنے آپ کو یہ نہیں بول سکتا کہ ہاں میں مومن ہوں۔ مومن بننے کے لیے ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہے زیادہ عطا کر دے اللہ تعالیٰ قیامت میں، جس کو چاہے کم عطا کرے، وہ اس کی رضا ہے۔ اب اس کے بعد اور ایک چیز یہاں پر نکلتی ہے جو دنیاوی اعتبار سے بہت بہت عام ہے۔ سجدے کرتے ہیں ہم، سجدہ کرنے میں ہماری نیت اللہ کو سجدے کے علاوہ پتھر کو سجدہ کرنا ہے، مورتیوں کو سجدہ کرنا ہے، یہاں تک کہ مزاروں کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مان لیں گے کہ پتھر کی پوجا کی جاتی، مورتی کی پوجا کی جاتی، یہ کافر و مشرکوں کا کام ہے، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی
مزاروں پہ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کی مزاروں پہ جاتے ہیں، جا کر وہاں پر ان سے مانگتے ہیں. وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی مخرب بندے ہیں اللہ کے، جو بہت کچھ جانتے تھے، ہم کو علم دے کے گئے ہیں. جتنا ان کو معلوم تھا وہ سارا علم ہم کو دے کے گئے ہیں. وہ یہ نہیں بول کے گئے کہ ہمارے جانے کے بعد دنیا سے تم آ کے ہم کو سجدہ کرو، کبھی نہیں بولے. کوئی اولیاء اللہ میں سے کوئی نہیں بولا، کوئی صوفی نہیں بولا، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی نہیں بولے. لیکن یہ قانون چلتے ہوئے آ رہا ہے، یہ جہالت چلتے ہوئے آ رہی ہے. انسان سمجھ نہیں رہا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو. جب میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو بولنے کے بعد بندہ جا کے کسی مزار پر سجدہ کرتا ہے، ان سے مانگتا ہے، تو وہ خبر میں سے کیا دیں گے؟ اگر ایسا ہی رہتا تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کیے تھے، اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنائے تھے، سارے فرشتوں کو حکم دیے تھے کہ آپ کے احترام میں جھک جائیں، صرف آپ کو سجدہ کر دیں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. یہ حکم اللہ کا تھا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ ہمیشہ کے لیے سجدہ کرتے رہو. وہ ایک ٹائم تھا پرٹیکولر، اسی ٹائم پہ بولے کہ ان کو سجدہ کرو. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. اس کا گھمنڈ تھا بہت، اللہ سے تکرار کرنے لگا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ تو مٹی کا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نافرمانی دیکھ لی اس کو بولے کہ نکل جائے یہاں سے. تو وہ اللہ سے تکرار کرتے ہوئے دنیا میں آیا کہ میں تیرے بندوں میں سے بہت ساروں کو گمراہ کر کے رکھوں گا، کسی کو تیرے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے، ہم سے پہلے اسی کو معلوم ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے. اس کے باوجود اللہ سے تکرار کیا، وہ تکرار کر کے آیا ہے دنیا میں، اور آج تک بھی ہم کو اور قیامت تک بھی ہم کو یہ بھٹکاتے رہے گا اللہ کے راستے سے. چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے سب سے نچلی سطحوں میں ڈال دیا ہے، اس کا آخری ٹھکانہ وہ بنا دیا ہے. تو وہ اپنے غصے کو اس طریقے سے نکالے گا، اور وہ نکالنے کے لیے ہم کو بھٹکا رہا ہے کہ جاؤ یہ خبروں پہ سجدہ کرو. کون مولانا کچھ دے سکتے، کون صوفی کچھ دے سکتے، کون اولیاء اللہ کچھ دے سکتے. اگر ایسا ہی رہتا تو رسول اللہ اپنی مزار کو کھلا نہیں چھوڑ دیتے. رسول اللہ نے نہیں چھوڑا، چونکہ اگر چھوڑ دیتے تو کروڑوں لوگ جا کے حضور کی مزار پہ سجدہ کرتے، شرک ہو جاتا. وہاں سے شرک ہوتے ہی جہنم واجب ہو جاتی. پھر تو یہ باتوں کو ہم کو غور سے سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں، مزاروں پہ جا کے دھاگے باندھنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. مزاروں پہ جا کے جو خبروں میں دفن ہے ان سے مانگنے سے کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوتا. یہ صرف آپ کی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ کو جس کو جو دینا ہے، جب دینا ہے، جس موقع پہ دینا ہے، اسی موقع پر عطا کرے گا. اس سے پہلے کچھ نہیں دے گا. نہیں دینا ہے تو وہ بالکل نہیں دے گا. ہم چاہے ایک ٹائم کھاؤ، چاہے 2 ٹائم کھاؤ، چاہے نہ کھاؤ، یہ اللہ کی مرضی ہے. چاہے زندگی بھر کھاتے رہو، یہ سب اللہ کی مرضی ہے. یہ بندوں کو آزمانے کے لیے طریقے سے طریقے اپنا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم کو ان طریقوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ کی راہ میں کبھی شرک نہیں کرنا چاہیے. سب سے بڑا اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس کی رحمتیں بہت ہیں، اس کی فضیلتیں بہت ہیں. وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو بندے کی بھلائی کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن بندہ اس کی راہ سے ہٹتے ہی وہ منہ موڑ لیتا ہے کہ تم شیطان کے راستے پہ جا رہے ہیں، میری طرف پلٹ کر مت دیکھو، تم ادھر چلے جاؤ، میں اپنے راستے پہ. تو ہم بندوں کو اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے، حقیقت میں تسلیم کرنا ہے. جب یہ تسلیم کر لیں گے تو ہم کو ایک سکون، دلی سکون ملے گا. آگے فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ہم کو قیامت میں کیا دے گا وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے.
تو ان باتوں سے چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، میں جو بات بتانا چاہ رہی ہوں اس کو سمجھو کہ یہ مورتی پوجا سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ مورتی تو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے بنا کے اپنے ٹیبل پہ رکھ لیے، تو کیا وہ مورتی آپ کو کچھ دے سکتی ہے؟ بنائے تو آپ ہی ہے، پتھر کو تراش دیے آپ، اس کو ایک دیوتا کی شکل دے دیے، آپ ہی کرے اپنے ہاتھ سے، لیکن مل رہا ہے کیا آپ کو؟ آپ سمجھ رہے کہ وہ دیتا، ارے آپ کو وہ کچھ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ کو پہلے پوج لو، اللہ کو پہلے مان لو، اس کی بڑائی کو سمجھ لو، اس کے آگے سربہ سجود ہو جاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کیا کرتا ہے بندے کے ساتھ۔ ضروری نہیں کہ دولت کے انبار دے دے اللہ تعالیٰ، اللہ چاہے دے گا چاہے نہیں دے گا، ہم کو ہر حال میں اس کی رضا کے لیے خوش رہنا چاہیے، کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں، کسی بات کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ میں اپنے یہ سلسلہ تبلیغ انشاءاللہ وقفے سے کرتی رہوں گی، جتنا بھی مجھ سے ہو سکا یہ کام کرتی رہوں گی۔ ابھی آج کے لیے یہ اسی ٹاپک پہ بات کی ہوں، میں آگے بھی کرتے رہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔